مفتی صاحب یہ بتائیے کہ صلاۃ و تسبیح کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے روایت میں آتا ہے کہ حکم فرمایا گیا ہے کہ زندگی میں ایک بار آپ اسے پڑھیں. اگر زندگی میں ایک بار سے مراد یہ کہ اگر ہو سکے تو آپ ہفتے میں ایک بار پڑھیں، ورنہ مہینے میں ایک بار پڑھیں، ورنہ سال میں ایک بار پڑھیں، اور کبھی نہ پڑھ پائیں تو زندگی میں ایک بار پڑھیں. اس کے فضائل یہاں تک ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ یہ 4 رکعت نافل ہے. 4 رکعت نفل کی آپ نیت کریں گے، اور آپ جب صلاۃ التسبیح کی ابتدا کریں گے، یعنی کہ جب آپ پہلا جب اللہ اکبر کے رکعت کے لیے آپ قیام کے لیے جب اپنا ہاتھ باندھیں گے تو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ثنا، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملانی، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر آپ 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. پھر جب آپ رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے جب کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھنا ہے. پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر اسی طرح 10 مرتبہ پھر آپ پڑھیں گے. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے جب جیسے ہی آپ جلسے میں بیٹھیں گے تو پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سجدے میں جائیں گے، پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھیں گے، لیکن پہلے سجدے کی جو سبحان اللہ رب الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ پڑھیں گے 3 مرتبہ جب سبحان رب الاعلیٰ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ قیام کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے 10 مرتبہ نہیں، پہلے 15 مرتبہ، یعنی ہر رکعت میں قیام میں پہلے 15 مرتبہ پڑھنی ہے، قیام کے بعد قیام میں جب سورت ملا لیں پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے. باقی ہر رکن کے اندر، یعنی آپ رکوع میں، سجدے میں، جب آپ سجدے کے درمیانی جو وقفہ ہے اس میں آپ نے 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب یعنی کہ 2 رکعتیں آپ مکمل کرتے ہیں تو تشہد کے جب اس میں آپ نے یہ نہیں پڑھنا، اور نہ ہی آخری جب رکعت ہوتی ہے اس میں بھی تشہد کے بعد آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، بلکہ تشہد کے بعد آپ نے دوسری اور پھر آپ نے دعا پڑھنی ہوتی ہے. تو اس طرح یاد رکھیے گا قیام میں ہر مرتبہ 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورت ملانے کے وقت 10 مرتبہ پڑھنی ہے، باقی رکن کے اندر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے فضائل یہی ہیں کہ زندگی میں جب ایک بار بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب اس بندے کو بخش دے گا. اس کے فضائل